السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اور رمضان میں جیسا کہ نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سے باتیں کی جاتی ہیں کہ تراویح جو ہے، یہ پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ سنت سے ہی ثابت نہیں ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کچھ لوگ کہتے ہیں، علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، جسے بعد والوں نے جماعت کی شکل دے کر تو تراویح کی صورت میں اس کو ڈال دی ہے، اور ترویحہ اور یہ کہ بیچ میں نوافل کے وقفہ ہے اس میں، اور اس طرح کی ہمارے ہاں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، اور یہ ایک بدعت حسنہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے زمانے سے یہ تراویح جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی، اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بدعت ہو رہی ہو دین میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو رہی ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہ روکیں؟ تو دراصل یہ سب باتیں ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم قرآن ہی کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ روایات میں یہاں تک بھی یہ بات اون کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 یا 3 دن یہ تراویح پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ کہیں امت میں یہ رواج نہ عام ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اور بعد میں آج سے کوئی 100 150 سال پہلے جو ہمارے ہاں فرقے وجود میں آئے، ان میں مزید بحثیں یہ چل پڑیں کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، وہ رکعتیں ثابت کرنے میں، اور 20 رکعت ہے، اور ان بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو دراصل اگر آپ دیکھیں کہ تراویح کیا ہے، تراویح بھی ایک نماز ہے، ایک الصلاۃ ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت نماز بھی ہم پر فرض کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت قرآن ہی سنایا ہے، یعنی قرآن اللہ کی بات یہ ہر نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جہری نمازوں میں قرآن سنایا جاتا ہے، اور باقی نمازوں میں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو تراویح کی نماز ہے، اس میں بھی باقاعدہ ایک انتظام کیا جاتا ہے جس میں پورے قرآن کو سننے اور سنانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دراصل تراویح کہاں سے آئی ہے، کیا آیا اس کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے یا نہیں، اور اگر اس کا سنت رسول سے تعلق اللہ پاک ہمیں بتائیں، کیونکہ قرآن ہے وہ کسوٹی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتایا کہ قرآن انہ لقول رسول کریم، کہ یہ میرے اکرام والے رسول کا قول ہے۔ جب بھی کوئی بات روایات کے حوالے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے ملتی ہے، تو اس کو بھی ہم قرآن کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، کہ یہ قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے ہر اس بات کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم قرآن کی طرف جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ دراصل قرآن اس بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ تو میں آپ کو سورہ المزمل، اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز کی ایک ڈیٹیل ہمیں دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ سنت دراصل ایک تواتر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت ایک تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچائی، یعنی عمل تواتر۔ سنت قرآن پر عمل کا نام ہے، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے ساتھ مل کر رمضان المبارک میں جو نماز ادا کی، جس کو قیام اللیل کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ میں سے چند لوگ اس نماز کا، اس قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اب ہوگا یہ کہ آپ جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے پڑھیے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کو پورے کے پورے قرآن کو سنیں، بلکہ ان کو کہا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، کہ جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح کی رکعتوں میں، اور رکعتوں کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مینشن نہیں کیا، اور رکعتیں میٹر ہی نہیں کر رہی وہاں پر۔ آپ جب اس آیت کو سنیں گے، اس آیت کی تشریح آپ دیکھیں گے، اس آیت کو آپ قرآن میں کھول کر اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو صرف قرآن کے اسلوب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک اور ان کے صحابہ کرام کی اس سنت کو، اس عمل کو باقاعدہ اون کیا، اور قرآن میں ہمیں قیامت تک کے لیے اس سنت کی گائیڈ لائنز ہمیں دے دی ہیں۔ اور اس کا اسلوب قرآن سے اگر میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دوں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں نماز سے پہلے اذان دینے کا باقاعدہ حکم نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ندا دیتے ہو اذا نودی للصلاۃ، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ پاک بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ بھی کر دیا، اور اس عمل کو سنت کے طور پر جاری بھی کر دیا۔ تو جس طرح قرآن محفوظ اور لاریب ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ اور لاریب ہے۔ آپ کو میں اس آیت کے حوالے سے بیان الفرقان کے جو رائٹر ہیں ملک احسان الحق، ان کا یہ میں آپ کو کلپ سنوا رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو سنیں اور اس سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک جھگڑا چلتا ہے ماہ رمضان میں تراویح کا، اخباروں میں اشتہار لگتے ہیں، مسجدوں میں اشتہار لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں 20 تراویح ثابت کرنے والے کو اتنا لاکھ انعام، وہ 8 رکعات ثابت کرنے والے کو اتنا انعام، فلاں کو اتنا، یہ آپس میں انعام دیتے ہیں۔ جھگڑا وہ 8 تراویح کا، 20 تراویح کا، پھر اس کے بعد کیا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی سنت ہے، کوئی کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے جی واجب ہے، کوئی کہتا ہے نفل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اس کو مانتے ہی نہیں۔ میں غامدی صاحب کا سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس حوالے سے اگر آپ یہ آیت اس ذہن میں رکھ کے سمجھیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ پہلے ہم نے جو آیت شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم سے خطاب تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ونصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ خطاب تھا صرف رسول اکرم کو۔ یہ اب بات آ رہی ہے ان کی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات کو کھڑے ہوتے ہو، رات کے 1/3 ونصف آدھا یا 2/3، کوئی ان میں سے کوئی بھی ٹائم، وطائفۃ من الذین معک، اور جو تمہارے صحابہ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ۔ اب یہ صرف رسول کی بات نہیں، اب یہ ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے۔ راتوں کو کھڑا ہونا، فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ رات تراویح ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایونٹ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ سنت کے نام پہ، دین کے شاعر کے نام پہ جو ہمارے چل رہا ہے معاملہ، اس میں رات کو کھڑا ہونا یہ کوئی اور ایونٹ نہیں ہے سوائے تراویح کے۔ تو یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات کی گئی ہے کہ وطائفۃ من الذین معک، جو ساتھی تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے ایک گروہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پہ فرض نہیں ہے، جس کا جی چاہے۔ تراویح کی پہلی حقیقت
رات کو پہلی بار، اور جتنے بھی لوگ چاہیں، طائفتم من الذین معک، ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھی ہیں ان میں سے ایک گروہ. دو باتیں ہو گئیں، رات کا وقت ہو گیا اور دوسرا یہ واللہ یقدر اللیل والنہار. یہ جو ایک تہائی یا آدھا یا دو تہائی، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا رات اور دن کا حساب اللہ کہتا ہے اللہ کے اختیار میں ہے. تم سے اگر یہ کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو تو سارے پیمانے، اللہ کی گھڑی تو بڑی وہ ہے، صحیح ہے، لیکن تم سے کمی بیشی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. عالم اللہ تو سو ہو فتاب علیکم. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تو سو ہو کہ تم سب یہ مستقل نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، پھر وہ اس نے تم کو رعایت دی کس بات کی؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جتنا قرآن تمہیں میسر ہے اتنی تم اس کی قرأت کرو. فقرؤ قرأت سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قرأت ہوتی ہے تراویح میں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو. اب اس دور میں جتنا بھی قرآن کسی کو حافظ یاد تھا، جو بھی تھا، یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ پورا ختم کریں، لیکن اگر پورا قرآن میسر ہے، حافظ ہیں ہمارے پاس، تو وہ پورا اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، مہینے کے حساب سے آپ ختم کر لیں. جتنا آپ روزانہ کے حساب سے جو بھی پڑھ سکتے ہو اس قرآن میں سے. فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا میسر ہو اتنی قرأت کر لو آسانی سے. اب اگلا سنیں، عالمان سیکون منکم مرضی. اب جو آئے کھڑے ہو ان سے بات ہو رہی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے، وہ آگ کے بھی مرض ہو سکتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا کام صبح کرنا ہوتا ہے روزگار کے معاملے میں، کسی کا مزدوری کرنی ہے، کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے دکانداری کرنی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. اور آگے فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے جانا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ان کی وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے. تو فرمایا کیا کرو؟ فقرؤ ما تیسر منہ، تو جس کے لیے جتنا تم کھڑے ہو، جتنا تم نے بندوبست کیا ہے کہ اتنا ہم نے پڑھنا ہے، اس میں سے بھی، پہلے تھا قرآن میں سے جتنا میسر ہو، اب یہ ہے کہ من ہو، جتنا تم پڑھ رہے تھے اس میں سے جتنی تمہیں آسانی ہو. یعنی اگر بندوبست کیا ہوا 20 رکعت کا اور آپ نے وہ ڈویژن کی ہے تو آپ اس میں سے 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 16 پڑھ لو، اس میں سے جتنا چاہو، جتنا تمہیں میسر ہو. یہ اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بنیاد پہ فرقہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں 8 ہے تمہارے ہاں 20 ہے. 20 کا بندوبست اگر ہے، 20 کی جگہ پہ کوئی 16 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے. اب ان کی اپنی روایتوں میں موجود ہے کہ 40 پہ شروع ہوئے، پھر 20 پہ آئے، کسی نے 16 پہ شروع کیا، یہ ان کی روایتوں میں موجود ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں، لوگوں کو بھی بھلا دیتے ہیں اپنا جو ہے فرقے کا، یہ 20 اور وہ 8، یہ 20 اور وہ 8. چونکہ فرقہ بھی اس پہ کاربند ہو چکا ہے اس لیے اب روایتیں بھول گئے. اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی پڑھ سکو، یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے صبح کیا کام کرنا ہے، کیا طبیعت ہے تمہاری، کس طرح کی تمہاری ذمہ داریاں ہیں. جو تمہیں میسر ہو، اس کی وجہ ہے کہ یہ آپشنل ہے، یہ آپشنل ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے با جماعت، لیکن وہ با جماعت ہے جو آپشنل ہے. اب دنیا میں مجھے بتائیں کہ کون سی جماعت آپشنل ہے سوائے تراویح کے؟ تو یہ ملک احسان الحق صاحب کی بات آپ نے غور سے سن لی، اور آپ نے قرآن کی آیت کے اوپر بھی غور و فکر کیا. امید ہے کہ آپ کو تراویح کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ہوگا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا کہ یہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ
جتنا آسانی سے ہو سکے، اور تمہارے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جب اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تمہیں اس موقع پر چھوٹ دی جا رہی ہے، لیکن یہ تمہیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔